الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، انسان دل بہلانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اور تسکین قلب کے لیے اور زندگی کو پیسفل بنانے کے لیے کئی ایک بہانے ڈھونڈتا ہے، کئی ایک ذرائع ڈھونڈتا ہے، کئی ایک سورسز ڈھونڈتا ہے کہ مجھے سکون کہاں ملے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں سکون ملتا ہے شاکی آ کر تیرے میخانے میں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پاس آ کے میرا وقت گزر جاتا ہے، دو گھڑی کے لیے غم نہ جانے کدھر جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈائلاگ کی شکل میں تو اچھے لگتے ہیں، کہنے کو تو باتیں اچھی ہے، لیکن تو ڈھنا ہوا مال جا وہ کپڑے پہ تھا لہن۔ تجھے بھلانا تو چاہا لیکن بھلا نہ پائے، ہاں یوں تم مجھے بھلا نہ پاؤ گے۔ بہرحال کئی ایک ڈائلاگ، کئی ایک شاعریاں، کئی ایک اشعار، کئی ایک ردیف، کئی ایک قافیہ۔ کوئی لوگ شاعری میں اپنا سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کئی لوگ اپنے میوزک میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، کئی لوگ پرانے نغمات، قافیہ، غزل، اس کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں، کئی لوگ حسینہ عالم کی باہوں میں آ کر سکون میسر کرتے ہیں، کئی تفریح قلب کے لیے ٹریولز کرتے ہیں، ودیشوں کا سفر کرتے ہیں سکون پانے کے لیے، کئی ایک وادیوں میں چلے جاتے ہیں، گارڈنوں میں چلے جاتے ہیں، باغیچوں میں، اور وہاں ایسے حسین قسم کے انجمنوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ سکون کو تلاش کرتے ہیں۔ کئی لوگ دولت کے آنے پہ سکون محسوس کرتے ہیں، کئی لوگ اولاد کے حصول پہ سکون محسوس کرتے ہیں، کئی یار دوستوں کی محفل اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سکون میسر کراتے ہیں۔ لیکن دوستو، سکون یہ نہیں ہے۔ اصلی سکون کون سا ہے؟ سکون وہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے تقدیر میں لکھا ہے، اور یہ فیصلے آسمانی ہوتے ہیں، اور اس سکون کو پراپت کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اس کی اپروچ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کا کسی کے پاس نمبر نہیں ملتا، اللہ، ایشور، اوم، اس کے ہمارے پاس نمبر نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی کمیونیکیشن کریں، اس سے کوئی وارتالپ کریں، ڈائلاگنگ کریں، اس کو پوچھیں کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تقدیر لکھنے والے خوب لکھی، کسی کو کیا ملا، کسی کو کیا ملا، خیر یہ تو ایسی باتیں چلتی رہے گی۔ تو رب سے کمیونیکیشن کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دوستو ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو یوں سمجھو کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یوں لگ رہا ہے جیسے بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو چیز ہے جو ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری ہر چیز کو سن رہا ہے، ہماری ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے، ہماری ہر چیز کے اوپر وہ شاہد ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے۔ تو رب کی اگر ہم رضا چاہتے ہیں، سکون دل چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ نے بتا دیا اپنے کلام مجید کے ذریعے سے، کہ سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، پاک ہے یا اللہ تیری شان، تیرے بغیر کسی کی ذات پاک نہیں، تیرے سوا کسی کی ذات تعریف کرنے کے لائق نہیں، حمد و ثنا کے لائق تو تیری ذات ہے، سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں یا رب تیرے لیے ہے۔ ہم جو سیٹھوں کی تعریف کرتے ہیں، کسی چیز کی، مکان کی، گاڑی کی، کسی بگ پرسنالٹی کی، کسی مولانا کی، کسی مقرر کی، کسی خطیب کی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف کے لائق نہیں۔ اصلی تعریف کے لائق وہ ہے جو اس کا کریٹر ہے،
ہم چاند کی تعریف کرتے ہیں کتنا خوبصورت، لیکن چاند کا کریٹر کون؟ ہم ایک عالم مقرر خطیب کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت ہی بڑی اچھی اسپیچ ہے، بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ہے، بولنے کا ملکہ بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اس اللہ کی ہوئی جس نے اس منوشیہ کو بنایا۔ تو دوستو، اگر ہم کسی گاڑی کی تعریف کرتے تو اس میں آٹومیٹک اس میکینک کی، اس صانع کی تعریف ہوتی ہے جس نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو اس پلینٹ ارض کے اوپر ہے، اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی اشیاء ہے، نباتات کی شکل میں، جمادات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں، مشینری کی شکل میں، اور جتنی بھی کمالات کی چیزیں ہیں، صاحب تنجی صاحبی منہ عجب ڈٹھی سوں پن بورے پاتار میں اور پان تارے تو۔ سندھی شاعر نے کہا کہ یہ اللہ تیری قدرت میں نے عجیب دیکھی، پتے کو تو ڈبو دیتا ہے اور پتھر کو تیرا دیتا ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو تعریف اللہ کی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کو دولت مل گئی، آپ کو اولاد مل گئی، آپ کو سہولت مل گئی، آپ کو فیسلٹیز مل گئی، آپ کو دنیا کی نعمتوں کا آپ نے حصول کر لیا، تو اس کے اوپر آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے رب کی ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی۔ تو آپ نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت مزید تمہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ نے اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لیا کہ یہ شمس، یہ قمر، یہ نجوم، یہ شجر، یہ حجر، یہ ملائکہ، یہ جنات، یہ حوریں، یہ غلام، یہ سرگ، یہ نرگ، یہ جنت، یہ جہنم، جو کچھ ہے اس کا کریٹر تو میرا رب ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی اسکالرس ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی بدھی جیوی ہے، کوئی انٹیلیکچول ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے، کوئی ماہر فن ہے، کوئی ماہر کلام ہے، کوئی ماہر تکلم ہے، کوئی ماہر سائنسداں ہے، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں انہوں نے کمال کر رکھا ہے۔ تو یہ کس کی تعریف کریں؟ اس کا کریٹر کون؟ اس شخص کا کریٹر کون؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ تو میرے رب نے پیدا کیا۔ صلاحیت کس نے دی؟ کمپٹیشن کس نے دی؟ ایبیبلٹی کس نے دی؟ سینسیبل کس نے دیا؟ یہ سمنداری، یہ خرد مندی، یہ ہنر مندی کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ ہم حسین وادیوں کو دیکھتے ہیں، ہم پھل فروٹ کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا کی ایک لذیذ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو آنے واحد میں ساری دنیا کو فنا کر سکتا ہے، ساری لذتوں کو چھین سکتا ہے، ساری دولتیں فنش، سارا علم ختم، سارا نالج ختم۔ اللہ اگر چاہے تو آنے واحد میں ایک سیکنڈ کے اندر ختم کر سکتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو ایسی مزید نعمتیں تمہیں عطا کر سکتا ہے۔ اس کا کریٹر، اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو دوستو، جب بھی آپ کے اوپر کوئی سنکٹ آئے، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، بیچ میں وسیلہ پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، نیک لوگوں کا وسیلہ آپ دے سکتے ہو، لیکن وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہاں سے بھی قریب ہے اللہ، ٹھیک ہے نا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ لک کے کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، بھیڑ میں کر رہے ہو، گیدرنگ میں کر رہے ہو، انجمن میں کر رہے ہو، پروگرام میں کر رہے ہو، پرزنٹیشن میں کر رہے ہو، فنکشن میں کر رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنے والے ہو، کیا کر چکے ہو، یہ سارے معاملات اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا نام علیم ہے، اس کی صفت علیم ہے، جاننے والا، اور ہر چیز کو جاننے والا۔ فیوچر میں کیا ہوگا، پریزنٹ میں کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو میرا رب تو وہ ہے جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نصاب۔ اگر آپ سنکٹ میں ہیں
تو آپ یہ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہیں پڑھتے تو حدیث میں لکھا ہے کہ اس دن اٹھائے جاتے جب سارے انسان قیامت کے دن اٹھائے جاتے، تب تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ بڑا ہی سنکٹ، اندھیری کوٹھڑی، کوئی آکسیجن نہیں، اس کے اندر یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دے دی۔ تو یہ سب کے لیے سبق ہے، اگر مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، سنکٹ میں ہو، پرابلم میں ہو، سمسیا میں ہو، کوئی اس کا حل، اس کا نوارن، اس کا سولوشن، اس کا توڑ، اس سے نجات آپ کو نہیں مل رہی ہے، کمپلیکیٹڈ ایشوز میں پھنس گئے ہو، مشکل ترین حالات میں آپ پھنس گئے ہو، تو اللہ کو یاد کیجئے۔ یہی کمیونیکیشن ہے، یہی رب کا نمبر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر بتا دیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہاں آپ یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہی نمبر ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ لوگ نمبر پوچھتے ہیں۔ تو دوستو اللہ رب العزت کے یہاں تو 24 گھنٹہ کھلا ہے، کوئی اس کی ٹائمنگ فکس نہیں ہے کہ اتنے بجے پکار سکتے ہو، اتنے بجے آپ مل سکتے ہو، اس کے بعد کلوز دا ڈور، دروازے بند ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ کے یہاں تو 24 گھنٹہ، 2 بجے بھی آپ اٹھ کے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ سن رہا ہے، 3 بجے کر رہے ہو تو بھی سن رہا ہے، 4 بجے کر رہے ہو تو بھی سن رہا ہے، سو کے کر رہے ہو تو بھی سن رہا ہے۔ آپ مطلب کسی بھیڑ میں ہو، گیدرنگ میں ہو، مجموعے میں ہو، پھر بھی اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے، اندھیری کوٹھڑی میں سن رہا ہے، بند کمرے میں سن رہا ہے، اللہ رب العزت تمہارے احوال سے واقف ہے۔ تو ٹھیک دوستو، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو تمہاری ہر لمحہ، ہر آن تمہاری بات کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ دوستو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، جس سے کہ تمہارے دل زندہ رہیں گے۔ اگر ذکر نہیں کریں گے تو آپ کا دل مردہ بنے گا۔